الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن قریب ہی آ گیا ہے، 22 جمادی الاخری۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک 4 سال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو اپنے عبادت خانے لے گئے اور پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے، بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ جب وہ ایک طرف کہیں چلے گئے تو ابوبکر صدیق ان مورتیوں کے سامنے آئے، تھوڑا آگے بڑھے، ایک کے قریب گئے، کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس بے جان نے کیا جواب دینا تھا؟ پھر کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دو۔ اب وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ان کو جلال آیا، پتھر اٹھا کے مارا اور کہا کہ میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا کر دکھا۔ 4 سالہ بچہ، پھر اللہ نے اس 4 سالہ بچے کے بازو میں طاقت ایسی دی کہ اس پتھر کو گرایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شان صدیق اکبر کے حوالے سے ہم سن رہے تھے۔ اسی طرح ان کے ایمان کا وزن ہم نے سنا، کیونکہ یہ حضور سے روزانہ ایمان کا ایک درجہ سیکھتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے تھے، اور پھر اگلے درجے کے بارے میں اگلے دن سیکھتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے، وہ اس درجے تک پہنچ جاتے تھے۔ تو ان کے ایمان کی بھی کیا ہی شان ہے، سب سے زیادہ وزنی ایمان ان کا ہے۔ ساری دنیا کا ایمان ایک طرف اور ان کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو ان کا ایمان زیادہ وزنی ہوگا۔ ان کا بڑا پیارا لقب صدیق اکبر، یہ کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ یہ لقب اللہ پاک نے دیا۔ جبریل امین نے آپ کو صدیق اکبر کہہ کے پکارا۔ صدیق کا ویسے مطلب ہوتا ہے سچا، بہت سچے تھے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تصدیق کرنے والا، صدیق کا ایک مطلب ہے تصدیق کرنے والا۔ تو اللہ پاک صدیق اکبر کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ اتنا ایمان پکا تھا، یقین ایسا ان کا پختہ، توکل ایسا مضبوط تھا کہ جب حضور نے ایک جنگ کے موقع پہ چندہ مانگا، اس وقت انہوں نے گھر کا سارا سامان سمیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی کا کافی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ آیت سنی ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنی چھوڑ دی۔ اللہ کرے ہمارا بھی ایسا توکل ہو جائے، ہمیں روزی کی ٹینشن کی بجائے ہمیں آخرت کی، قبر و حشر کی، ایمان کی فکر ہو۔ اسی طرح ایمان کے کئی شعبوں کے بارے میں سنا تھا کہ خوف خدا ایمان کا شعبہ ہے، اللہ کی محبت ایمان کا شعبہ ہے، عشق مصطفیٰ ایمان کا ایک شعبہ ہے، نماز پڑھنا ایمان کا شعبہ، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ، دین کی خدمت کرنا، شکر کرنا، گناہوں سے خود کو بچانا، یہ سارے ایمان کے شعبے ہیں۔ اگر اس کا گراف بنایا جائے تو صدیق اکبر ان تمام شعبوں میں ہی آگے تھے۔ تو اللہ کرے ہم بھی ان تمام شعبوں میں آگے ہوں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، درود پاک پڑھیں، عاشق رسول بنیں، خوف خدا ہمارے اندر ہو۔ پھر ہم اپنا گراف بنائیں کہ ہمارا گراف کہاں تک جاتا ہے ایمان کے شعبوں میں، کہ پچھلے سال ہماری یہ اعمال تھے تو اس سال کوئی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، پچھلے سال یوں نوافل پڑھتے تھے تو اب کو نوافل بڑھائیں نہیں بڑھائے۔ تو یوں ہم اپنے ایمان کی گراف کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ایمان سلامت لے کر انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔